بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان زیوکار، آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کہنے کو تو یہ ایک یوٹیوب چینل ہے، لیکن انصار قبیلہ ٹی وی نے اپنی پروگرامنگ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے دوستوں کی مشاورت سے، آپ احباب کی مشاورت سے، آپ لوگوں کی آراء سے انتہائی خوبصورت اور منظم انداز میں ترتیب دی ہے۔ پاکستانی سیلیبریٹیز انتہائی خوبصورت سلسلہ ہے انصار قبیلہ ٹی وی کا۔ اس میں ہم پاکستان بھر کی جو فیمس شخصیات ہیں، جو متحرک شخصیات ہیں، جو خوبصورت شخصیات ہیں، علم و دانش میں مہارت رکھتی ہیں، ایسی خوبصورت شخصیات کا تعارف اور ان کے احوال آپ تک لائے جاتے ہیں۔ آج ہم ایسے خوبصورت سلسلے میں آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں، لاہور شہر میں AQ ٹی وی کی ٹیم موجود ہے، یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے۔ زبیر احمد انصاری صاحب، جو کہ انصار قبیلہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، متحرک جماعت انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان کے مرکزی چیئرمین ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ٹریڈنگ وگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے آج آپ کو ملوائیں گے اور ان کے احوال، ان کے خیالات آپ تک لائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت شکریہ۔ آپ کو ملواتے ہیں زبیر احمد انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم زبیر بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میر پاجی اللہ کا شکر ہے، بڑا زبردست۔ آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے انصار قبیلہ ٹی وی کو چند پل دیے، آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا جو برتھ ہے وہ لاہور سٹی میں ہوئی ہے یا کسی گاؤں میں؟ میر پاجی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں، اور یہ انصار قبیلہ ہمارا ٹی وی ہے، انصار کا ٹی وی ہے، اور ہمیں پوری ہم آپ کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کی کاوشوں کو میں بلا شبہ سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے انصار کے لیے، انصار قبیلے کے لیے گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر گھومے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا بڑا بزنس بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا ایک جنون ہے، اور وہ جنون ہے انصار قبیلہ سے محبت کا۔ تو میں پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرا جو پیدائش ہے وہ لاہور کی ہے، اور جدی لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میرے جو والد محترم ہیں وہ 1900 میں لاہور تشریف لے آئے تھے، 1900 میں، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو بقایا فیملی ہے وہ 1947 کے پارٹیشن میں آئے، اور ان میں بہت سے ہمارے تایا، چچا، پھوپھیاں شہید ہوئیں، اور بس ایک ہمارے جو والد محترم لاہور میں، اور دادا ہمارے جو تھے وہ خیرپور میرس میں، نواب صادق علی ان کا نام تھا، اور وہ ابھی بھی خیرپور میرس میں ہی ان کی تدفین ہوئی ہوئی۔ زبیر بھائی، آپ کی تعلیمی کیریئر کے بارے میں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان سکیں۔ بیسکلی میرا میٹلرجی سے تعلق ہے، اور میٹلرجی میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ وطن اسلامیہ ہائی اسکول برادرس روڈ پہ ایک ہمارا اسکول ہے، اس کے بعد پھر آئی کام کیا، شاہ حسین کالج ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد گریجویشن کے لیے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد میٹلرجی کی فیلڈ کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے پھر یونیورسٹی کا بھی منہ کیا۔ خیر ایجوکیشن ہماری فیملی میں زیادہ تر جو ہے رجحان وہ کیونکہ بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں، کاروبار کی طرف دھیان زیادہ، تو اس لیے کوئی خاطر خواہ جو ہے تعلیم میں کامیابیاں نہیں حاصل کر سکا، جو جیسا میرے بچے کر رہے ہیں، اور یہی ایک میرے اندر ایک فرسٹریشن تھی کہ میں نے کوئی گولڈ میڈل نہیں لیا، میں کوئی ٹاپ نہیں ہوا، ٹاپرز میں نام نہیں آیا پاکستان میں، CSS نہیں کر سکا، تو میری خواہش تھی کہ جو میرے بچے ہیں وہ میری یہ کمزوری کو دور کریں، اور الحمدللہ میری تینوں بیٹیوں نے کنیڈ سے گولڈ میڈل لیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ چوتھی اسکالرشپ پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جو میں اپنے اندر ایک کمزوری محسوس کرتا تھا، اللہ کی ذات نے میری اولاد کے ذریعے مجھے وہ کمزوری دور کی۔ زبیر بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو تعلیم کے دوران یہ سپورٹس سے رغبت رکھتے تھے یا کسی اور چیز کا ان کو شوق تھا؟ جی زبیر بھائی۔ ایک تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، دین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ کی کرم نوازی سے قرآن پاک ہزاروں بار ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھا۔ ایک وقت تھا کہ میں قرآن پاک کو بہت شوق سے پڑھا کرتا تھا، اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ میں نے ہزاروں بار کا ورڈ استعمال کیا، تو بلا مبالغہ یہ غلط بات نہیں ہے۔
اس سے اندر آپ کا روشن ہوتا ہے اور آپ کا ضمیر مطمئن رہتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو سن بلوغت ہوتی ہے، جوانی اور بچپن ہوتا ہے انسان کا، وہ کرکٹ بہت کھیلی ہے اور ہم نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے. ہمارے دور میں عبد القادر بھی ہمارے دور میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور بہت بڑے ہمارے رائٹر مصنف ہیں امجد اسلام امجد، یہ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے. اور بڑی اچنبے کی آپ کو بات بتاؤں کہ امجد اسلام امجد بہت خطرناک قسم کے بیٹسمین تھے اور بڑے لمبے لمبے چھکے مارا کرتے تھے. آج امجد اسلام امجد کو اگر یہ بات میری سنیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ اس دور کی بات یاد کرا دی. تو مغل جم خانہ ہوا کرتا تھا، ہم لوگ اس میں کھیلا کرتے تھے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پہ ہم نے پہلے سائڈ پہ وکٹ تھی، پھر ہم نے اس کو سینٹر میں خود جو وکٹ ہے ڈبل اینڈ سیمنٹ ہم نے بنایا. اور اس سے پہلے ایک پاتھی گراؤنڈ میں میاں نواز شریف نے وکٹ بنائی تھی، بڑی تیز وکٹ تھی وہ سیمنٹڈ کی، وہاں کھیلا کرتے تھے. تو خیر بہرحال بڑی اچھی ہم نے کرکٹ کھیلی اور بڑی بے خوف ہم نے کرکٹ کھیلی. محسن کمال وغیرہ آسٹریلیا سے آئے تھے، میں اور میرا بھائی اوپننگ کیا کرتے تھے، بڑا درگت بنایا کرتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے ہم دونوں بھائی، حوصلے سے کھیلتے تھے. اس زمانے میں ہیلمٹس وغیرہ کا رجحان بہت کم ہوا کرتا تھا. ہمارے سامنے بڑے بڑے فاسٹ بالر آتے تھے، بمپر مارتے تھے، باؤنسر مارتے تھے، اور ہم لوگ بڑا نڈر ہو کے کھیلا کرتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ویسے کرکٹ جو ہے وہ خاصی کمپیوٹرائز ہو گئی، ٹیکنیکل چلی گئی اور بزنس بہت گھس گیا. لوگوں کے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نہ بناؤ، کرکٹر بنا دو، پیسے بڑا کمائے گا. تو خیر ہمارا دور بہت پاکیزہ دور تھا. رشتوں کی قدر میر پاجی ہوا کرتی تھی، بڑوں کا ادب ہوا کرتا تھا، چھوٹوں سے پیار محبت ہوا کرتا تھا. آج کچھ موسم بدل گیا، آج معاملات بدل گئے، آج رشتوں کی قدریں بدل گئیں. ہم اپنے بڑوں سے بہت ڈرتے تھے اور چھوٹوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، احترام کرتے تھے. لیکن میر پاجی یہ دور تھوڑا سا جو ہے وہ چینج ہوا. ہماری نیو جنریشن بہت اچھے بچے ہیں، لیکن جو ہم نے رسپیکٹ کر چھوڑی ہے اپنے پیرنٹس کی، وہ کم نظر آتی ہے. زبیر بھائی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی حصہ لیا؟ جی بالکل، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایم ایس ایف میں ہم لوگ ہوا کرتے تھے اور اچھے طریقے سے سیاست کو سیکھا ہم نے. لیکن ایک میر پاجی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں جب بچہ اسکول سے کالج جاتا ہے تو عموماً ہاتھ میں سگریٹ پکڑ لیتے ہیں کہ ہم جوان ہو رہے ہیں اور وہ کاپی کرتے ہیں. یہ میں نے عموماً دیکھا کہ جو بھی بچے کالجز میں جاتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر بچوں کے ہاتھ میں سگریٹس آئے تھا، وہ چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسی کچھ لت نہیں لگی، کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. باقی تو لوازمات میر پاجی بہت دور کی بات ہے، مطلب کوئی سگریٹ بھی ہمارے سامنے پی رہا ہو تو ہمارا جو ہے وہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو نیو جنریشن ہے، ہم نے میر پاجی اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کی، اپنے ماں باپ کا رتبہ جو ان کا شان اللہ نے ان کو دی اس کو باقاعدہ ہم نے اپنے اوپر سوار رکھا، اور اپنے پیرنٹس کی بے تحاشا ہم نے ادب اور رسپیکٹ کیا. آج دنیا ہمارا اگر ادب کر رہی ہے، رسپیکٹ کر رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میر پاجی کہ یہ صرف وہ جو دنیا سرکل گول ہے، آج اسی سرکل میں آ کے کھڑا ہونا پڑا ہے. جہاں سے سفر شروع ہوا تھا اس میں میرے ماں باپ تھے، میں ان کی اولاد تھا. آج میں گھوم کے اس جگہ پہ آ گیا اور میرے بچے میرے سامنے ہیں اور میں ان کا باپ ہوں. لیکن میں نے جو آلو بوئے تھے، ٹماٹر کاشت نہیں کر سکتا ہوں. آلو بو کے میں آلو ہی کاشت کروں گا. میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی، ان کے وقار، ان کے ادب، ان کی شان و شوکت میں نے پوری کی. تو میں سمجھتا ہوں میری اولاد جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے وہی محسوس ہوتا ہے جیسے زبیر انصاری اپنے ماں باپ کی سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، ایسے ہی میری اولاد مجھ سے پیار محبت کرتی ہے. زبیر بھائی، آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بارے میں بھی بتایا، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بھی بتایا. آپ نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، آپ بزنس کی طرف گئے یا جاب کی طرف؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے کہا ایجوکیشن کمپلیٹ کی. ایجوکیشن کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. یہ ماں کی گود سے لے کے گور تک سیکھ کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے. ہر روز ہم سیکھتے ہیں، ہر روز علم حاصل کرتے ہیں. تو ایجوکیشن کمپلیٹ ہونا بڑا مشکل بات ہے. آپ پہلے پڑھا کرتے تھے، اب لکھ رہے ہیں. کتابیں لکھتا ہوں، بہت سی کتابیں میری مارکیٹ میں آئی ہیں جو ہم دین پہ لکھتا ہوں، اور پھر فی سبیل اللہ تقسیم، جس میں رموز کن فیکن کتاب میری بڑی صدارتی ایوارڈ کے لیے گئی. پھر میری فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کتاب الحمدللہ بڑی ہٹ ہوئی ہے. اس میں صحابہ کرام کا میں نے خاصا تذکرہ کیا. پھر انصاریوں پہ میری کتاب مکمل ہو چکی. پھر سیرت پہ لکھی جا رہی. مطلب یہ لکھنے کا بھی شوق ساتھ رہا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے فادر نے مجھے کہا کہ کیونکہ میرے فادر بزنس مین تھے. اچھا، میری کمزوری تھی میتھ، حساب میں کمزور تھا. تو میرے باپ نے مجھے کہا، ابا حضور نے، کہ یار تم نے بہت بڑا آدمی بننا ہے، تمہارے جو آثار بتاتے ہیں کہ تم ایک بڑا بزنس مین بننے جا رہے ہو، لیکن جو بیسک چیز ہے کاروبار کی وہ ہے اس میں 2 + 2 - 2 تقسیم 2. یہ حساب میں تم بڑے کمزور ہو.
تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ تم اکاؤنٹ سیکھنے کے لیے جاؤ. تو ایک میکو لمیٹڈ ایک کمپنی ہوا کرتی تھی, میرے بہنوئی بھی وہاں تھے, اور میاں مسعود احمد بھٹی ان کا نام تھا, اور وہاں جا کے میں اکاؤنٹ سیکھنے کے لیے گیا. تو پہلے دن جب میں گیا میر پاجی, میں آپ کو بتاؤں کہ میری تربیت میں میاں مسعود کا بھی ایک حصہ ہے, ایک کردار ہے. گو کہ بہت تھوڑا عرصہ میں ان کے پاس رہا, 2 سال رہا ہوں گا اکاؤنٹ سیکھنے کے چکروں میں, لیکن انہوں نے مجھے اکاؤنٹ کے بجائے دنیا بھی سکھائی انہوں نے مجھے. میاں صاحب میں پہلے دن گیا, میں نے بڑی ٹائی شائی لگائی, پینٹ کوٹ میں نے پہنا, اور میں آفس میں گیا. تو آئی کام ابھی میں نے کیا تھا, بڑا بن سور کے میں آفس میں گیا. تو میاں صاحب نے مجھے دیکھا, اور چھوٹا سا آفس تھا ان کا, میکو لمیٹڈ ماڈرن انجینئرنگ کمپنی, سینٹریفیوگل پمپس وغیرہ بناتے ہیں وہ لوگ. تو مجھے میاں صاحب نے دیکھا, تو میاں صاحب نے کہا کہ اے پتر ذرا صفائی کرو. جب انہوں نے یہ کہا تو میرا نا آسان خطا ہو گیا, کہ میں ایک بزنس مین کا بیٹا بڑی شان شوکت سے پینٹ کوٹ پہن کے گیا. انہوں نے کہا آفس صاف کرو. برش پڑا تھا, وہ آیا پی این آیا, اس کا یار تم جاؤ یہ صاف کرے گا. جب یہ پہلے دن میرے سے سلوک ہوا کہ برش مجھے پکڑایا کہ آفس صاف کرو, تو اب پینٹ بھی وہ اس زمانے میں امیتابھ بچن سٹائل, یہاں سے ٹائٹ اور نیچے بیل باٹم ہوا کرتے تھے. میں کہ بیٹھوں گا پینٹ ہی نہ پھٹ جائے, اور عجیب و غریب صورتحال ہوئی. لیکن نا میں اندر سے بہت ڈسٹرب ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے وہ برش سے آفس صاف کیا. اچھا میر پاجی, یہ باتیں آج تک زندگی میں کسی سے نہیں کی ہیں, پہلی بار کر رہا ہوں. یہ انصار قبیلہ ٹی وی ہے نا, آپ کا اپنا چینل ہے, اس لیے سبھی یہ چلیں گی نا باتیں. تو میں نے برش پکڑا, اب میں رو رہا ہوں, یار یہ میرے ابا نے مجھے کہاں بھیج دیا. چھوٹا آفس تھا, خیر میں 5-7 منٹ میں وہ ساری صفائی سوئی کر دی, برش سے مٹی باہر نکال کے نکالی. پھر وہ کہنے لگے یار ڈسٹنگ بھی کرو. ڈسٹنگ کی. مجھے کہتے تھلے جاؤ تو 2 کپ چائے بنا کے لاؤ. اب وہ بیٹھے تھے, ان کا ایک دوست بیٹھے تھے, چائے بھی بنائی, مجھے آتی نہیں تھی, میں پلا ہوا تھا گھر میں. تو خیر یہ پہلے دن تھا میرے ساتھ. میں نے سوچا یار کیا انہوں نے میرے ساتھ. اور وہ شام 5 بجے, بڑی مشکل سے 5 بجے, صبح 8 بجے کا میں گیا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے 5 بجے چھٹی نہ دی, بلکہ 6:30-7 بجے انہوں نے مجھے گھر جانے دیا. میں نے کہا میں کل سے نہیں آؤں گا, میں یہاں نہیں آؤں گا. پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی تو زندگی کا ایک حصہ ہے. جو بندہ صفائی کرتا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوا کرتا, انسان کی نیچر چھوٹی بڑی ہوتی ہے, اس کی فطرت چھوٹی بڑی ہوتی ہے. میر پاجی مجھے ایک سوچ آئی کہ نہیں یہ بھی کام ہے. اور اگلے دن میں باقاعدہ ٹریک سوٹ کا پجامہ اور ٹی شرٹ پہن کے گیا, جاگرز پہن کے, کہ آج میں صفائی کرنی. پہلے 1 مہینہ انہوں نے مجھے پنجابی میں بڑا ورتیا, بڑا انہوں نے مجھے استعمال, یہ کر دو وہ کر دو. یہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں. پھر وہ اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے میاں مسعود صاحب کہتے تھے تم میری چیئر پہ بیٹھو, بس ٹھیک ہے تم نے سنبھالا ہوا ہے تم سنبھالو. ان 2 سالوں میں بالکل مجھے فادرلی ٹریٹ کیا انہوں نے, اور ان کی مسز مجھے بالکل بیٹے کی طرح گھر سے کھانا آیا کرتا تھا. یہ وہ وقت مجھے یاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عرشوں کے بھاگ لگائے, بڑے پیارے لوگ تھے. اس کے بعد پھر وہاں رہا. اچھا ایک میرے دوست تھے خلیفہ سید جاوید اقبال, انہوں نے ایک فیکٹری لگائی شان کوکنگ آئل کے نام سے, محبوب انڈسٹریز میں. تو مجھے میں سوچتا تھا کہ میں کبھی گھی مل لگاؤں گا. ان دنوں میں میر پاجی کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا, میرے اپنے اچھا میرا ایک پرابلم تھا کہ میں کہتا تھا کہ مجھے خود کمانا چاہیے, ماں باپ سے نہیں لینا چاہیے. اور جب میں نے میٹرک کیا تو میں نے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے سے نا اس زمانے میں چاقو اور تلواریں بنتی تھیں, میں نے پھٹے لے کے جانا, چھپکے پہ جانا, اسے کٹوانا, لکیر نہ اس کو شیپ اس کی بنانی, پالش کرنا, اس پہ پلاسٹک کے وہ لگانا, مولڈنگز وغیرہ لگانی. وہ 10-10 روپے کا, 15-15 روپے کا, 5-5 روپے کا میں اس کو سیل کیا کرتا تھا. لڑکے آ کے لے جایا کرتے تھے, تو 100-150 روپے ڈیلی میں کما لیا کرتا تھا. جب میں نے میٹرک کیا, اب 1977 کی بات ہے, عمر کا ہی پتہ لگ جائے گا, تو میں نے میٹرک کیا. خیر الحمدللہ پھر وہ پیسے کمانے اور رزق حلال کمانا پہلے دن سے میرے خون میں شامل تھا کہ میں نے بے ایمانی نہیں کرنی ہے. پھر وہاں سے الحمدللہ اپنا بزنس سٹارٹ میں نے کیا 1980s میں. ساتھ ساتھ پڑھتا تھا, ساتھ ساتھ بزنس, کیونکہ ہم لوگ ہارڈ ویئر اینڈ ٹولز کا کام تھا. کراؤن ہارڈ ویئر اینڈ کراؤن انجینئرنگ ہمارا ادارے کا نام تھا, اور براندس روڈ سے میرے فادر کا تعلق ہے, ان کا ادارہ ہمارا وہاں پہ تھا. بس پھر وہ میں نے کام شروع کیا, اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگی میر پاجی, اور وہ ایک میتھڈ, ایک فارمولہ سمجھ آ گیا بزنس کا کہ دنیا کا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے, اگر میرا بزنس اپنے رب سے ہے میر پاجی, تو وہ کاروبار آسمانوں پہ جائے گا, بہت ترقی کرے گا. تو میر پاجی میں نے اپنے پروردگار سے بزنس کیا اور اس سے ڈیل کی, کیونکہ میرے ابا نے جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے ایک ڈائری دی تھی,
اور مجھے کہا تھا کہ یہ میرا اس میں اکاؤنٹ ہے. میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابو ابا یہ کس چیز کا اکاؤنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا میرے خدا کا اکاؤنٹ ہے. اس میں لکھا ہوتا تھا کہ 1 روپیہ آگے 10 روپے, کہیں 5,000 لکھا ہے تو آگے 50,000 لکھا ہے, کہیں 10,000 لکھا ہے تو آگے لاکھ لکھا ہے. تو میں نے کہا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ابو یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو کہتے یار وہ دے دنیا اور 70 آخرت والا فارمولہ ہے. میں 5,000 دینے کے بعد ویٹ کرتا ہوں کہ اللہ اس کو 50 کب کرتا ہے. جب مجھے 50 دیتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں میرے رب نے 50 دیے. تو میں نے سوچا کہ 1 اسٹیپ اہیڈ, نیکی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو میں نے کہا کہ میں اپنے والد سے اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں. تو پھر میں نے کہا کہ میں بے حساب دوں گا. اچھا مجھے دنیا میں آج تک یہ بتایا گیا تھا جی دے دنیا 70 آخرت ہے, لیکن میر پاجی قرآن پاک کی ایک آیت ہے, آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری راہ میں دیا ایسا ایک پودا ہو, اس کی 7 شاخیں ہوں, ہر شاخ کے 100 دانہ ہو, اور اللہ چاہے اس کو 2 چند کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم 1 روپیہ مجھے دو, میں 1400 گنا تمہیں واپس کروں گا. اب ایک کا 1400 کا بزنس ہے دنیا میں کوئی؟ میں 1400 لیتا ہوں میر پاجی, کیونکہ اپنے رب سے لیتا ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں ایمانداری کی جائے. دیکھیں میر پاجی یہ جو بزنس ہوتا ہے نا, میں تمام اپنے دوستوں کے لیے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں میر پاجی آپ کے وساطت سے, کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دودھ کا کڑھایا ہوتا ہے, اور اگر آپ نے اس دودھ کے کڑھائے میں ایک قطرہ بھی گندگی کا ڈال دیا تو وہ پورا کا پورا دودھ ناپاک ہو جائے گا. تو خدا کا واسطہ اس دودھ کے کڑھائے کی حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. ایک کا 1400 جب اللہ دینے کو تیار ہے تو اللہ سے کاروبار کریں گے تو آپ کو کبھی کمی نہیں آئے گی. تو زبیر بھائی آپ کے پاس انصاری متحدہ مومنٹ کی بھی عہدیداری ہے, مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کی عہدیداری ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس پاکستان برب کی کون کون سی تنظیمات ہیں جن کی عہدیداری؟ میں آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسیشن کا پاکستان کا چیئرمین ہوں. تمام صحافی برادری میرے ساتھ ہے, اور بڑی مضبوط تنظیم ہے ہماری پاکستان بھر میں, جو ہے ہزاروں نئے لکھاری ہم نے پیدا کیے ہیں, اور لکھنے کی ترغیب ہماری تنظیم دیتی ہے, اور صحافت میں ایک بہت بڑا نام ہے ہماری تنظیم کا, آل پاکستان رائٹرز ویلفیئر ایسوسیشن, اور اس کا میں بانی ہوں, سرپرست اعلیٰ ہوں, چیئرمین ہوں. اس کے علاوہ ہمارا پاکستان ٹریڈرز الائنس ہے, اس کا میں پاکستان کا مرکزی چیئرمین بھی ہوں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے کام ہیں جو کیے جاتے ہیں, اور یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہیں. اور باقی رہ گیا یہ کہ میں انصاری متحدہ مومنٹ کا چیئرمین ہوں, تو وہ میں بلا شبہ مجھے انہوں نے چیئرمین بنایا ہے, اور بہت شکریہ انصاری متحدہ مومنٹ کا, ہمارے بانی صدر جناب میاں رمضان انصاری صاحب کا, اور ہمارے ہر دل عزیز ہمارے چہیتے ریاض بھائی انصاری صاحب جو ہیں, اس کے علاوہ حاجی مظفر صاحب, کامران بھائی, ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب, اور ہمارے میاں والی سے صلاح الدین بھائی, اور بہت سے لوگ ہیں, بہت سے نام ہیں ماشاءاللہ کہ جن کے بدولت میں یہاں تک پہنچا ہوں, اور میں ان سے سیکھتا ہوں کیونکہ میں سب سے جونیئر ہوں, اور ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے بڑے انہوں نے مجھے عہدے پہ بٹھایا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا کانسیپٹ میر پاجی اس میں مختلف ہے کہ ہم نے انصاریوں کے حوالے سے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا میر پاجی جو ہے وہ متعارف کرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت, جو تکریم اور جو وقار انصاری برادری کو دیا, اس عزت اس تکریم کو بحال کرنا, اپنی عزت کو بحال کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کیا انصار سے, بڑا رتبہ دیا, بڑی شان دی. تو یہ ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام شروع کیا, اور اس ایجنڈے کی مقبولیت کا اندازہ آپ یہ لگا لیں تب ملینز آف پیپلز وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہیں. وہ غائبانہ طور پہ ہیں, وہ سامنے ہیں, لیکن ایک انصار کے اندر ایک تبدیلی اس عرصے میں رونما ہوئی, اور وہ تبدیلی یہ ہوئی کہ انصار کو پتہ لگا کہ وہ کتنی شان والے ہیں. اچھا اب اگر کوئی بندہ شان والا ہو اور وہ کام برے کر رہا ہو تو بلا شبہ اس کو نا ایک شرم آتی ہے کہ یار میں ایڈے وڈے خاندان دا بندہ ماں تو میں کر کیا رہا ہوں. تو ہم نے اجاگر کیا ہے کہ تم کون ہو, تمہارے آباء و اجداد کون تھے, وہ کتنے بڑے لوگ تھے. تو میر پاجی یہ ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئے. ان 2-3 سالوں میں آج لوگوں کی وہ تختیاں مکانوں پہ جو اتر چکی تھیں انصاری کی, وہ میں لگی ہوئی دیکھتا ہوں. آج انصاری کہنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں, کیونکہ پہلے انصار کے معاملے میں جب بھی کبھی کوئی انصاری کا نام آیا اے جلاحہ ہے گاوے, ہم نے وہ کانسیپٹ ہٹایا ہے کہ جلاحہ ایک پیشہ ہے, برا پیشہ نہیں ہے, کپڑا بننے کا پیشہ ہے, اچھا پیشہ ہے, لیکن ہر انصاری جلاحہ نہیں ہے.
اس جلح نام کو انصاری کی شخصیت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بہت سے عوامل شامل ہوئے. انگریز کے زمانے سے لے کے آج تک بہت سی برادریوں نے, کیونکہ سب سے زیادہ پاپولیشن کے حوالے سے پاکستان میں آبادی جو ہے وہ انصار کی ہے, تو اور پھر سب سے بڑی بات یہ انصار غیرت والے ہیں, انصار جو ہیں شان والے ہیں, عزت والے ہیں, اور انصار بے ایمان نہیں ہیں. انصار ٹھنڈے دل کے لوگ ہیں, خوش گفتار, خوش کردار. یہ انصاریوں کی نشانی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں نشانیاں, ان میں سے بری آنکھیں ہیں اور نیک دل لوگ ہیں. اگر انصار وہ انصاری جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی پیروی کرتے ہوئے چلیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا جو نام ہے وہ انصار کا ہوگا. اور ہم نے اسی چیز کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ میر پاجی کام شروع کیا. ہم نے اپنے تمام انصاری بھائیوں کو صرف یہ اجاگر کرایا, یہ باور کرا دیا کہ انصار کہتے کسے ہیں. جنگ حنین کے خطبات سنائے گئے, انہیں بتایا گیا کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کا مال و دولت میں نے دنیا والوں میں دے دیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں تمہارا ہو گیا. تو جس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں تو میر پاجی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں بچتی ہے. پوری کائنات کا جو وجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تخلیق کائنات, وجود کائنات, ان کو ملایا جائے اگر وجوہ کائنات, تو تمام جگہ پہ ایک نام نظر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ پوری کائنات کا وہ جو وجود, یہ چاند, سورج, ستارے, یہ درخت, یہ چہچہاتی بلبلیں, یہ خوبصورت نغمے, یہ دن, یہ رات کا سفر, یہ ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں تمہارا ہو گیا, تو اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر وہ ہمارے ہو گئے تو پھر ہمیں اپنا منہ کو بچانا ہے, ہم نے فیس سیونگ کرنی ہے اپنی, ہمیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم وہی انصار ہیں جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی تھی. وہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو غنی ازہر عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تنی بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا قیامت کے دن حساب نہ لینا, اے اللہ تو بالکل میرا حساب نہ لیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں, تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, کہ میرا حساب مت لینا. گر تو نی بینی حسابم ناگزیر, اور اگر واقعی میں اتنا گناہ گار ہوں کہ تو نے میرا حساب لینا ہی لینا ہے, تو ایک ریکویسٹ کروں گا, آز نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب مت لینا. وہ سوچیں گے میری امت میں اتنے گندے لوگ بھی ہیں, تو کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ کے نبی انصار کی جانب دیکھ رہے ہوں اور ہم اپنے اعمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملانے جوگے نہ ہوں. تو میر پاجی ہم نے اس چیز کو آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شامل ہو گئی. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شامل ہوئی, ہر طرف انصاری ہو گیا. اچھا میں بالکل نہیں چاہتا کہ سب ہمارا ڈنکا بجائیں, انصاری متحدہ موومنٹ کا ڈنکا بجائیں, نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں انصار کا ڈنکا بجے, انصاری ہو, وہ کسی بھی تنظیم کا ہو, وہ اپنے آپ کو لکھے انصاری, وہ اس جو ہم نے فارمولہ دیا اس پہ عمل کریں کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت دی اس عزت کو بحال کرنا ہے. جو مرضی ہو انشاءاللہ تعالیٰ انصار کی فتح ہو جائے گی. اور پھر ایک اور بات کہ ریاست مدینہ بنانے والا کوئی نہیں ہے, یہ ریاست مدینہ صرف انصار بنائیں گے, کیونکہ انصار ہی مدینے والے ہیں. انتہائی خوبصورت الفاظ میں, انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے قبیلے کے بارے میں زبیر بھائی آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. خوبصورت انداز تھا, پرجوش انداز تھا, محبتوں والا انداز تھا. قربان جائیں ہم اس انداز پہ. زبیر بھائی ہم آپ کو انصار قبیلہ ٹی وی کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اپنی قوم, اپنے قبیلے کے بارے میں اتنی محبت, اتنی خالص محبت, انتہائی خوشی کی بات ہے. زبیر بھائی آپ سے ایک چیز جاننے کی کوشش کریں گے, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت انصاری, بحیثیت ایک کامیاب بزنس مین, بحیثیت ایک اچھا انسان, اپنی قوم, اپنے پاکستان کے لوگوں کو ایک چھوٹا سا خوبصورت سا میسج انصار قبیلہ ٹی وی کے توسط سے. دیکھیں جی, میں نے یہاں بہت کچھ سیکھا ہے. یہاں انصاری متحدہ موومنٹ میں آگے حاجی مظفر صاحب ہمارے سینئر ترین رہنما ہیں, لیڈر ہیں, ان کی شب و روز کی کاوشوں سے ان سے سیکھتا ہوں, ریاض بھائی سے سیکھتا ہوں, اپنے لیڈر میاں رمضان سے سیکھتا ہوں, کامران سے سیکھتا ہوں, صلاح الدین صاحب سے, ڈاکٹر مصطفیٰ سے, اسماعیل وفا صاحب سے, اصغر بھائی سے. بہت لوگ ایسے ہیں جن سے میں ہر روز سیکھتا ہوں, اور یہ سیکھ کا جو عمل ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. چھوٹا سا میسیج یہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کرو. ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے رہو. اپنے ماں باپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. جو لوگ اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں کرتا. وہ ساری زندگی بلند رہتے ہیں,
وہ باادب رہتے ہیں، وہ عزت دار رہتے ہیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے محبت کی، ان کی عزت کی، ان کے سامنے جھکے رہے اور ان کے ادب میں اف تک نہ کہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں۔ میرا یہی ایک پیغام ہے کہ خدا کا واسطہ دنیا کا کوئی پیر فقیر آپ کے ماں باپ سے بڑا نہیں ہے۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو۔ یہ لوگ بہت تھوڑے وقت کے لیے آپ کے پاس ہوتے ہیں، پھر اس سیٹ پہ آپ نے بیٹھنا ہے۔ آج اگر تم ٹماٹر کاشت کرو گے تو کل کس طرح توقع رکھ سکتے ہو کہ کل آلو کاشت کرو گے؟ ٹماٹر بو گے تو بیٹا ٹماٹر ہی نکلیں گے۔ تو اس لیے آج اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، کل کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ میرا یہی پیغام ہے اپنے پاکستانی بچوں سے، اپنی نیو جنریشن سے، کہ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں۔ انتہائی خوبصورت میسیج زبیر بھائی کا اپنی قوم کے بارے میں، اپنے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، انتہائی خوبصورت میسیج۔ دوستان زیوکار، پروردگار کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جن جن دوست احباب کے والدین حیات ہیں ان کی صحت و تندرستی عطا فرمائیں، اور جن احباب کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدائے بزرگ و برتر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی کامل بخشش عطا فرمائے۔ زبیر بھائی سے آخری بات، اس کے بعد گفتگو کلوز ہوگی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ زبیر بھائی سے ملاقاتیں بھی ہوں گی اور ان کے خیالات آپ تک ضرور لاتے جائیں گے منفرد انداز میں، مختلف باتیں، مختلف خیالات۔ آج کی گفتگو کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ زبیر بھائی، انصار قبیلہ ٹی وی آپ کے پاس ہے، انصار قبیلہ ٹی وی آپ کا اپنا ہے، ابو بکر انصاری چیئرمین انصار قبیلہ ٹی وی آج پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اصل میں ابو بکر کے لیے میسیج ہے۔ ابو بکر میرا برخوردار ہے جی، میر پاجی کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور میر پاجی ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ دنیا کی تھپیڑوں سے ابو بکر بچا رہے۔ ابو بکر آپ کے لیے میں دعا گو ہوں، لیکن بیٹا کوشش کرنا کہ خوب پڑھنا، خوب لکھنا، اور اپنے ماں باپ کے آگے کبھی بولنا مت، کبھی ادب سے سر جھکائے رکھنا۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے۔ اور ایک اور چھوٹا سا میسیج اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم نون کی ہے، اس سے پہلے حکومت تحریک انصاف کی تھی۔ تو میں نے ایک پہلے میسیج چھوڑا تھا کہ جو میرے انصاری بھائی جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جن کی حکومت تھی پہلے، وہ میرے مسلم نون کے انصاری بھائیوں کی مدد کریں۔ آج اس میسیج کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آج مسلم نون کی حکومت ہے، جو میرے انصاری بھائی جن کا تعلق مسلم نون سے ہے، وہ اپنے تحریک انصاف کے انصاری بھائیوں کی مدد کریں، کیونکہ سیاست الگ چیز ہے، برادری الگ چیز ہے، ہمیں سب نے ایک ہو کے چلنا ہے۔ لیکن سیاستدان اوپر جا کے سب مل جاتے ہیں، تو ہم آپس میں انصار کیوں لڑیں؟ میں کیونکہ مسلم نون سے میرا تعلق ہے، میرے دروازے کھلے ہیں اپنے تمام تحریک انصاف کے انصاری بھائیوں کے لیے۔ ان کی کوئی پریشانی ہے، ان کے کوئی معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بیٹھا ہوں، میں ان کے حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ زبیر بھائی، آپ نے انتہائی قیمتی وقت جو ہے نا وہ انصار قبیلہ ٹی وی کو دیا، بے شمار خوبصورت باتیں خوبصورت انداز میں اپنے لوگوں کو پہنچانے میں آپ نے پہنچائیں، آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ دوستان زیوکار، پاکستانی سلیبریٹیز کے نام سے جو انصار قبیلہ ٹی وی کا سلسلہ ہے وہ انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پروگرامنگ لا رہا ہے۔ زبیر انصاری صاحب کی باتیں، ان کے خیالات، ان کے احوال آپ نے جانے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ عن قریب جلد ہی ایک خوبصورت شخصیت پاکستان بھر کی پاکستانی سلیبریٹیز کا حصہ بنے گی اور پاکستانی سلیبریٹیز کے پروگرام میں آپ کے سامنے ان کے خیالات لائے جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، شہر چونڈا زندہ باد۔